5 جگہ پر سلام کبھی نہ کرنا۔ اسلام میں 5 ایسے مقامات ہیں جہاں سلام کرنا مکروہ ہے۔ جو مسلمان ان 5 جگہ پر سلام کرتا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو سنوارتا ہے، چاہے وہ عبادات ہو، معاملات ہو یا معاشرتی آداب۔ اسلام نے انسانوں کے درمیان محبت، امن، احترام اور اخوت کو فروغ دینے کے لیے جو بنیادی تعلیمات دی ہیں ان میں سلام کو نہایت ہی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ سلام محض چند الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک جامع دعا، خیر خواہی کا اعلان ہے، امن و سلامتی کا پیغام اور باہمی تعلق کو مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرتا ہے تو دراصل وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اس کے دل میں کسی قسم کا بغض، دشمنی یا نقصان کا ارادہ نہیں رکھتا، بلکہ اس کے لیے خیر، سلامتی اور اللہ کی رحمت کا خواہاں ہے۔ سلام کسے کہتے ہیں؟ سلام عربی زبان کا لفظ ہے جو سلم سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے محفوظ رہنا، سلامت ہونا، عیب اور نقصان سے پاک ہونا۔ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا مفہوم ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو، یعنی اللہ تمہیں ہر قسم کی ظاہری اور باطنی آفات سے محفوظ رکھے۔ ورحمت اللہ کا اضافہ کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو۔ وبرکاتہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تمہیں اپنی برکتوں سے نوازے۔ یوں سلام ایک مکمل دعا بن جاتا ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی شامل ہوتی ہے۔ اسلام میں سلام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں سلام کو اہل ایمان کا شعار قرار دیا ہے۔ قرآن میں متعدد مقامات پر سلام کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ دعا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام صرف ایک رسمی جملہ نہیں بلکہ ایک عبادت اور سنت ہے جس کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ سلام کرنا دراصل اللہ کے نام السلام کی یاد دہانی بھی ہے، کیونکہ اللہ خود سلامتی دینے والا ہے اور جنت کو بھی دار السلام کہا گیا ہے۔ سلام کرنے والے کے بارے میں اسلام نے بہت فضیلت بیان کی ہے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سلام پھیلانا ایمان کا حصہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لاؤ، اور اس وقت تک ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس پر عمل کر لو تو آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ فرمایا آپس میں سلام کو عام کرو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ سلام صرف ایک لفظ نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے والی کنجی ہے۔ جب سلام عام ہوتا ہے تو نفرتیں کم ہوتی ہیں، فاصلے مٹتے ہیں اور امت میں اخوت مضبوط ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کو ایک صفت یہ بیان فرمائی ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلام کہتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام صرف دوستوں یا جان پہچان والوں کے لیے نہیں بلکہ یہ ایک ایسا اخلاقی ہتھیار ہے جس کے ذریعے انسان برائی کے جواب میں بھلائی دیتا ہے۔ سلام انسان کے اندر برداشت، حلم اور اخلاق حسنہ پیدا کرتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سلام کے عملی نمونوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹوں کو بھی سلام کرتے تھے، بچوں کے پاس سے گزرتے تو انہیں سلام کہتے، غلاموں
اور خادموں کو سلام کرتے، حتیٰ کہ مجلس میں داخل ہوتے تو سب کو سلام کہتے اور رخصت ہوتے وقت بھی سلام کہتے۔ یہ اس بات کا عملی درس ہے کہ اسلام میں عزت و احترام کا معیار مال، عمر یا منصب نہیں، بلکہ تقوی اور اخلاق ہے۔ سلام کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں برابری اور اخوت کی بنیاد رکھی ہے۔ ایک موقع پر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اسلام میں کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا کھلانا اور جاننے والے اور نہ جاننے والے سب کو سلام کرنا۔ اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سلام صرف واقف لوگوں تک محدود نہیں، بلکہ ہر مسلمان کو سلام کرنا افضل عمل ہے۔ اس سے دلوں کی سختی ختم ہوتی ہے اور انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اسلام میں سلام کا جواب دینا بھی اتنا ہی اہم جتنا سلام کرنا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر طریقے سے جواب دو، یا کم از کم ویسا ہی جواب دو۔ اس حکم سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے اور بہتر جواب دینا باعث اجر ہے۔ جو شخص سلام کا جواب نہیں دیتا وہ دراصل ایک دینی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ سلام کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ یہ شیطان کے وسوسوں کو دور کرتا ہے۔ جہاں سلام عام ہوتا ہے وہاں بدگمانی، حسد اور دشمنی کم ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس وقت خوش ہوتا ہے جب مسلمانوں کے درمیان جدائی اور نفرت ہو، اور سلام اس نفرت کو ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور سلام کرتے ہیں تو ان کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ سلام کے آداب بھی اسلام نے سکھائے ہیں۔ چھوٹا بڑے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کرے، اور چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے۔ یہ آداب انسان کے اندر انکساری اور ادب پیدا کرتے ہیں۔ سلام میں پہل کرنا زیادہ اجر کا باعث ہے، کیونکہ اس میں نفس کو توڑنا اور عاجزی اختیار کرنا شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ آپ ایک مجلس میں تشریف لائے تو سلام کیا، پھر کچھ دیر بیٹھ کر اٹھے تو دوبارہ سلام کیا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے پہلے بھی سلام کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مجلس میں آئے تو سلام کرے، اور جب اٹھے تو بھی سلام کرے۔ پہلا سلام دوسرے سے کم حق والا نہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام تعلق کو شروع بھی کرتا ہے اور حسن اختتام بھی بناتا ہے۔ اسلام میں سلام ترک کرنے کو ناپسند کیا گیا۔ بعض لوگ تکبر، ناراضگی یا دنیاوی اختلافات کی وجہ سے سلام چھوڑ دیتے، حالانکہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کسی مسلمان سے قطع تعلق جائز، اور سلام کے ذریعے ہی تعلق کو دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین شخص وہ ہے جو سلام میں پہل کرے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ بڑائی سلام نہ کرنے میں نہیں بلکہ سلام کرنے میں ہے۔ سلام کا تعلق صرف دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے بھی ہے۔ جنتیوں کو فرشتے سلام کہیں گے، اللہ تعالیٰ خود اہل جنت کو سلام فرمائیں گے، اور جنت کا تحفہ بھی سلام ہوگا۔ قرآن میں آتا ہے کہ ان کی دعا یہی ہوگی، اے اللہ تو پاک ہے، اور ان کی ملاقات کا تحفہ سلام ہوگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سلام جنت کی زبان ہے، اور دنیا میں سلام کو عام کرنا دراصل جنتی ماحول پیدا کرنا ہے۔ اگر ہم آج کے معاشرے کو دیکھیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ سلام کی سنت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے پاس سے گزر رہے ہیں مگر سلام نہیں کرتے۔ موبائل اور دنیاوی مصروفیات نے دلوں کو دور کر دیا ہے۔ اگر ہم واقعی ایک پرامن
اور محبت بھرا معاشرہ چاہتے ہیں تو ہمیں سلام کو دوبارہ زندہ کرنا ہوگا۔ گھروں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، تعلیمی اداروں میں اور ہر جگہ سلام کو عام کرنا ہوگا۔ اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا جائے، اور جہاں شرعی اجازت ہو وہاں اچھے انداز میں بات کی جائے۔ لیکن مسلمانوں کے درمیان سلام ایک خاص شعار ہے جو ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے کہ ہم امن کے داعی ہیں، نفرت کے نہیں۔ اب بات کرتے ہیں ان 5 جگہوں کے بارے میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کرنے سے منع فرمایا۔ بے شک سلام کرنے کی بہت فضیلت ہے، لیکن ان 5 جگہوں پر جو بھی سلام کرے گا اسے پسند نہیں فرمایا، اور اسے چاہیے کہ ان 5 جگہوں پر ہمیشہ سلام کرنے سے گریز کرے۔ یہ 5 مقامات ایسے ہیں جس میں کسی بندے کو سلام کرنا منع ہے، کیونکہ یہ سلام کا محل نہیں۔ پہلا مقام، اگر کوئی تلاوت قرآن کر رہا ہے تو اس کے پاس آ کے اس کو سلام کرنا منع ہے، یہ درست نہیں ہے۔ وہ قرآت کر رہا ہے، اسے قرآت میں مشغول رہنے دیا جائے۔ دوسرا، اگر کوئی تسبیحات پڑھ رہا ہے، کوئی وظائف پڑھ رہا ہے، کوئی درود پاک پڑھ رہا ہے، اس کے پاس آ کے سلام کیا جائے، یہ بھی درست نہیں ہے، یہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا، اگر کوئی بندہ نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، 5:30 بجے جماعت ہے اور یہ 5:15 بجے پہنچ گیا، اور اب 15 منٹ اس نے جماعت کا انتظار کرنا ہے، تو جو بندہ جماعت کے انتظار میں ہو اس کو بھی آ کے سلام کرنا یہ درست نہیں۔ یہاں پر سلام کرنا منع ہے۔ جو نماز کے انتظار میں ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے نماز میں ہے۔ ہاں، اگر وہ مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھا ہوا ہے، یا مثال کے طور پر جیسے نماز ختم ہوتی ہے اور پھر امام صاحب سے لوگ سلام کرتے ہیں، تو وہ تو سلام کا محل ہے، وہاں پر سب امام سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں اور یہ عرف میں بھی ہے، تو یہاں سلام کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا مقام، اگر کوئی درس میں مشغول ہے، کوئی دینی بات کر رہا ہے، حدیث سنا رہا ہے، یا کوئی علمی گفتگو کر رہا ہے، تو اس عملی گفتگو کے دوران بھی کسی کو سلام کرنا یہ درست نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مدرس بیٹھا ہوا ہے، درس دے رہا ہے، تو اس مدرس کو بھی سلام کرنا منع ہے، اور سامنے اگر 15 یا 20 لوگ اس کے درس سے کو سن رہے ہیں تو ان لوگوں کو بھی سلام کرنا منع ہے، کہ وہ سلام کریں گے تو لوگ سارے سلام کی طرف متوجہ ہوں، دوسرے لوگ بھی دیکھیں گے کہ کون آیا ہے، اور سارا جو درس کا ماحول ہے وہ خراب ہوگا۔ اہم اور امپورٹنٹ شرعی مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، اس کی طرف توجہ ہٹ جائے گی، تو جو نیا بندہ مجلس میں آئے اسے چاہیے کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھ جائے اور درس کو سننے میں مشغول ہو، نہ یہ کہ وہ اپنے بھائی کو سلام کر رہا ہے، اپنے رشتہ دار کو سلام کر رہا ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو ایسے بھی ہیں جو امام صاحب کو سلام کرنے کے لیے، مدرس کو سلام کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، یہ بالکل طریقہ درست نہیں۔ اس سے جو علمی مجلس لگی ہوتی ہے اس میں بہت بڑا خلل پیدا ہوتا ہے، اور وہی مومنٹ اور وہی روم دوبارہ بنانے میں بعض اوقات ٹائم لگ جاتا ہے، اور لوگوں کی توجہ ہٹنے کی وجہ سے وہ غلط شرعی مسئلہ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا درس و تدریس کا جہاں پر بھی سلسلہ ہو وہاں پر کسی سننے والے کو سلام کرنا بھی منع ہے، اور جو درس دے رہا ہے اس کو بھی سلام کرنا منع ہے۔ اسی طرح اذان کے وقت سلام کرنا منع ہے، اقامت کے وقت سلام کرنا منع ہے، یا خطبہ جمعہ کا ہو رہا ہو یا عیدین کا خطبہ ہو رہا ہو اس وقت بھی کسی بندے کو سلام کرنا منع ہے۔ خطبے کے وقت تو جمعے کے خطبے کے وقت اور عیدین کے خطبے کے وقت تو بولنا بھی منع ہے اور سننا فرض ہے، تو اس وقت سلام کرنا بھی جائز نہیں۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔
یہ جو تسبیحات اور تلاوت اور نماز کے انتظار میں اگر کوئی کسی کو سلام کر دیتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے، جس کو سلام کیا ہے یا تو جواب دے دے یا نہ دے، دونوں طریقہ جائز ہے۔ اس کے لیے سلام کا جواب دینا واجب ہے، کیونکہ اس بندے نے ایسی جگہ سلام کیا ہے جو سلام کا محل ہی نہیں ہے، اور خطبے والے مقام پر تو سلام کا جواب زبان سے دینا ہر صورت میں منع ہے۔ اگر اس نے سلام کر لیا خطبے کے ٹائم تو وہ کرنے والا بھی گنہگار ہوگا، اور جواب دینے والے کو لازم ہے کہ آپ جواب نہ دیں، کیونکہ جواب دینا وہ نائب اور سامنے سلام کرنے والا اس بندے کو متکبر اور مغرور نہیں بول سکتا کہ میں نے سلام کیا تھا، حضرت تو تسبیحات میں ہی مشغول رہے، جواب ہی نہیں دیا، میں نے سلام کیا تھا، حضرت درس سن رہے تھے، مجھے جواب دینا بھی گوارا نہیں سمجھا۔ ان کی اس گردن میں ایسا سرمایہ اگیا ہے، یہ جو بول رہا ہے یہ لوگوں پہ تکبر کا الزام لگا رہا ہے، اور تکبر کا الزام کسی پر لگانا یہ حرام ہے، بدگمانی ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ وہ سلام کا جواب نہ دے کر تو کوئی گناہ کمایا نہیں، اور یہ بندہ اس کے حوالے سے بدگمانی کر کے، غیبت کر کے، تکبر کا اس کو تانا دے دے کے 2-3 بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کا شکار ہو رہا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو غور کرنا چاہیے، جہاں پر سلام منع ہے وہاں پر خاموشی سے بیٹھ جائے۔ سلام کر دیا ہے تو سامنے والا جواب نہ دے تو بدگمانی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آخر میں یہ بات سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ سلام کرنا ایک چھوٹا سا عمل نظر آتا ہے، مگر اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ یہ عمل انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے، دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، اور معاشرے کو امن کا گہوارہ بناتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون ہو، ہمارے رشتے مضبوط ہو اور ہماری آخرت سنور جائے تو ہمیں سلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا، صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے سلام کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سلام کی سنت کو سمجھنے، اپنانے اور عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان پر سلامتی ہے، ان کے لیے سلام ہے اور ان کا انجام سلامتی والا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ میں پھر درخواست کرتا ہوں کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔